الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ عنوان بحث ہے کہ الفصل الثانی اثبات الصانع، جو دوسری فصل ہے وہ صانع کے اس بات کے متعلق ہے، اور صانع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالق، بنانے والا۔ تو یہاں پہ تین جو ہے وہ برہان پیش کریں گے۔ پہلا جو برہان ہے کہ دلالت الاثر علی المؤثر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اثر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایفیکٹس، اور مؤثر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کاز، اور اثر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ معلول، اور مؤثر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ علت۔ اثر کوئی نشانی اور مؤثر وہ نشانی ڈالنے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختلف الفاظ ہیں کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنے بھی اثرات ہیں، جتنے بھی آثار ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مؤثر ہے کہ جس نے یہ نشانیاں چھوڑی ہیں۔ تو ایک یہ برہان ہے، یہ بھی عقلی برہان ہے کہ کوئی اثر اور کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ بغیر کاز کے اور کوئی معلول بغیر علت کے نہیں آتا۔ دوسرا جو ہے وہ برہان النظم ہے۔ برہان النظم میں یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نظم و ضبط ہے یہ بغیر ناظم کے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس نظم کا بنانے والا بھی کوئی شعور والی ہستی ہوگی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ برہان امکان ہے، واجب الوجود، ممکن وجود، اور یہ جو فلسفی امکان ہے اس کو کیا پھر انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ عنوان جو یہاں پہ لکھا گیا کہ ادلۃ وجود الصانع الطرق الی اثبات وجود صانع لہذا الکون۔ الطرق وہ رستے کہ جو اس کون کے لیے، اس کائنات کے لیے صانع کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ وہ ما فیہ من موجودات، یعنی اس کون کے لیے، اور وہ ما فیہ، اور جو اس کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں ان کے صانع کو ثابت کرنے کے لیے جو طرق ہیں وہ کیا ہیں جی؟ الطرق عدیدۃ و متنوعۃ، وہ طرق جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور متنوعۃ مختلف کے نوعیت کے ہیں، یعنی مختلف قسم کے دلائل ہیں۔ وَهِيَ تَتَرَجَّحُ مِنْ أَبْسَطِ الْأَدِلَّةِ إِلَىٰ أَعْقَدِهَا، اور ان کا جو ترجیح ہے وہ کس اعتبار سے ہے کہ من ابسط الادلۃ، ابسط یعنی بسیط ترین، سادہ ترین، تو سادہ ترین ادلہ سے لے کر الی اعقدها، اور جو دقیق اور جو گہری اور پیچیدہ جو دلیلیں ہیں وہاں تک جو ہے اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ وَنَحْنُ نَذْكُرُ فِي مَا يَلِي، اور آنے والی جو بحث ہے اس میں ہم ذکر کریں گے اہمھا، جو اہم ترین جو دلائل ہیں ان کو کیا ہے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو دلیل ہے الدلیل الاول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دلالت الاثر علی المؤثر کہتے ہیں۔ اور اس میں مصنف نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ بات ہمارے لیے بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی گھر بھی بنا ہوا ہوتا ہے تو ہم واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے گھر کو کوئی بنانے والا ہوگا۔ اگر ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سورج کی تپش زیادہ ہے۔ ہمیں ٹھنڈک لگ رہی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی ہر چیز کے پیچھے جو بھی ہمیں چیز محسوس ہوتی ہے یا جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو فوراً ہی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ چیز خود بخود نہیں ہو گئی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ کھڑی ہوگی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں۔ جب ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، پوری زمین کو دیکھتے ہیں، سورج اور آسمان اور چاند کے حساب کتاب کو دیکھتے ہیں، تو وہاں تو ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ بغیر بنانے والے کی نہیں بنی۔ اور اس کی واضح جو مثالیں ہیں کہ ایک کھیتی جو ہے وہ بغیر کسان کے نہیں اگ سکتی ترتیب کے ساتھ، تو اسی طریقے سے جو یہ کائنات ہے اور یہ جو سارا نظام ہے یہ بغیر جو ہے وہ بنانے والے کے کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی یہاں پہ ابھی جو فقط ہے اثر اور مؤثر میں، وہ فقط معلول اور علت کو دیکھیں گے کہ اس چیز کا وجود آ گیا تو اس چیز کا وجود خود بخود نہیں آ سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگی؟ وجہ ہوگی۔ اور آگے جو برہان نظم آئے گا اس میں جو نگاہ ہوگی وہ اس کے نظم و ضبط کے اوپر ہوگی۔ یہ جو باقاعدہ ایک پیچیدہ سسٹم ہے
اس سسٹم کو جو ہے وہ کوئی ڈیولپ کرنے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ تو ابھی ہماری نگاہ فقط کس کے اوپر ہے؟ اثرات کے اوپر ہے، کہ ہم مختلف چیزیں بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کہ گھر بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہمارے کپڑے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، یہ موبائل بنا ہوا ہے، ہم چیزوں کو فقط اس طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم جب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو جو ہماری دنیا میں ہیں تو یہ بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، تو جو اتنی بڑی چیزیں ہم پھر جو زمین ہے اور جنگل ہیں اور کیا کہتے ہیں ستارے اور سورج ہو گیا اور چاند ہو گیا، تو یہ بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بنیں گے۔ تو یہاں پہ ہماری جو نگاہ کس کے اوپر ہے کہ فقط ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر ہماری نگاہ پیچھے جا رہی ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے، باقی ہم عربی عبارت سے اس کو حل کرتے ہیں۔ ان من القواعد العقلیہ الثابتہ، جو عقلی قوانین ہیں اور ثابت ہیں، التی لا یمکن انکارها، کہ جن قواعد کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان قواعد میں سے کیا ہے جی؟ احتیاج کل معلول الی علت، کہ ہر معلول علت کا محتاج ہے۔ وکل منا، اور ہم میں سے ہر ایک، یعایش جزئیات هذه القاعدہ، وہ زندگی گزار رہا ہے اسی قاعدہ کی جزئیات کے ساتھ، ومصادیقها، اور اسی قاعدہ کے جتنے بھی مصادیق ہیں ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، فی الخارج، خارج میں، المحسوس سے، جس سے ہم محسوس کرتے ہیں، اور المحیط بنا کے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں گھیری ہوئی ہیں وہ اسی قانون کے اوپر ہیں کہ وہاں پہ معلول اور علت کا ہمیں جو ہے وہ سیٹ اپ کیا نظر آتا ہے۔ فنرا، پس ہم دیکھتے ہیں کہ ان المنزل الذی یأوی کل عائلۃ منا، کہ وہ گھر کے جس کے اندر جو ہے وہ پناہ لیتا ہے ہم میں سے ہر خاندان والا، کہ ہر جو خاندان ہے جس گھر میں پناہ لیتا ہے اور اس کو ٹھکانہ بناتا ہے، لا بد له من بنا، اس کے لیے کیا ہے؟ بنا، بنانے والے کا ہونا ضروری ہے، گھر جو ہے وہ ایسے نہیں بن جاتے۔ والحرارہ، اور وہ حرارت اور وہ گرمی کے التی نستدفع بہا، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کیا گرم کرتے ہیں، لا بد لها من نار، وہ حرارت ایسے تو نہیں ہوتی، اس کے لیے کیا ہے؟ آگ کا ہونا ضروری ہے۔ وضو، اور وہ روشنی کے الذی نستنیر بہ، کہ جس کے ذریعے سے ہم نور کو حاصل کرتے ہیں، روشنی کو حاصل کرتے ہیں، لا بد له من کہربا، اس کے لیے کیا ہے؟ بجلی کا ہونا ضروری ہے۔ وہکذا، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگی؟ علت ہوگی۔ ومن ھذ الجزئیات الصناعیہ، اور یہ جو جزئیات ہیں الصناعیہ، جو ہماری بنائی ہوئی ہیں، مصنوعی ہیں، ٹھیک ہے، جو مصنوعی چیزیں ہیں، مصنوعی چیزوں میں تو ہمیں یہ قانون واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی مصنوعات ہیں اور ہماری مصنوعی چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے جی؟ ایک علت ہوتی ہے۔ تو ان جزئیات صناعی سے ننطلق، ہم نکلیں گے کس کی طرف جی؟ الی العالم الطبیعی، فطرت کی طرف کیا نکلیں گے؟ مصنوعی چیزوں سے ہم فطرت کی طرف جائیں گے۔ والکون، اور ہم اس کائنات کی طرف جائیں گے کہ المشاہدۃ ککل، کہ جس کو ہم ایک کل کے طور پہ کیا دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات کو ہم کیا مشاہدے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ فہذہ الجبال الشاہقہ، پس یہ جو بلند پہاڑ ہیں، والسہول المنبسطہ، اور پھیلی ہوئی جو ہے وہ زمینیں ہیں، والانہار الجاریہ، ٹھیک ہے، جاری ہونے والی نہریں ہیں، والغابات الکثیفہ المتشابکہ، وہ جنگل کے جو گنے ہیں اور بڑے جو ہے وہ آپس سے ملے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں جو فطرت اور نیچر کی ہم دیکھیں گے تو ہم وہاں پر بھی کیا قانون دیں گے کہ لا بد لہا من ثانین، کہ یہ بھی چیزیں ایسے نہیں آ گئیں۔ جیسے انسان کی بنائی ہوئی مصنوعات وہ بغیر علت کے نہیں آئیں، اس کے پیچھے بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی تھا، تو ایسی یہ ساری جو فطرت کی چیزیں ہیں یہ بھی کیا ہے؟ ایسے نہیں آ گئی، بلکہ لا بد لہا من ثانین، ان کے پیچھے بھی کیا ہے؟ کوئی بنانے والا ہوگا۔ وَتِلْكَ السَّمَاءُ الشَّاسِعَةُ، یہ جو آسمان ہے جو بڑا بلند ہے اور اس میں کیا ہے؟ شمس و قمر ہیں، کواکب و نجوم ہیں، من الظواہر العظیمہ، یہ بڑی عظیم جو مظاہر ہیں فطرت کے جو ظواہر ہیں، لا بد لہا من موجد، اس کا بھی کوئی ایجاد کرنے والا ہوگا، اوجدہا، کہ جس نے ان چیزوں کو کیا ہے؟ ایجاد کیا ہوگا۔ وہکذا، اور اسی طریقے سے آپ کیا ہے؟ ساری چیزیں لے لیں، یعنی کوئی بھی چیز آپ لے لیں، چاہے وہ آپ کی مصنوعی ہو یا مصنوعی سے ہٹ کے جس کا تعلق کیا ہے؟ نیچر سے اور فطرت سے ہو۔ فالانسان مذ وطأت اقدامہ البسیطۃ، انسان نے جب سے وطأت اقدامہ، اپنے قدم رکھے ہیں، البسیطۃ یعنی کرۂ ارض پہ، البسیط یعنی وہ زمین کو کہتے ہیں البسیطہ، کہ جب سے انسان نے اپنے قدم کرۂ ارض کے اوپر رکھے ہیں،
تو حدثہ فطرتہ، تو اس کی فطرت انسان سے یہ گفتگو کرتی ہے اور اس سے یہ کہتی ہے کہ بأن ھذا الکون اثر، کہ یہ جو کون ہے یہ اثر ہے، یہ کیا ایفیکٹ ہے، نشانی ہے۔ وکل اثر، اور جو ہر اثر ہوتا ہے لابد، کیا ضروری ہوتا ہے کہ وان مؤثرا قد اثرہ، کہ ایک مؤثر ہوگا کہ جس نے اس اثر کو کیا ہے ڈالا ہوگا، وموجدن، اور ایک موجد ہوگا، ایجاد کرنے والا ہوگا کہ قد اوجدہ، کہ جس نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہوگا۔ فہناک اذن، پس یہاں پہ کیا ہوگا، علت عظیمۃ القدرت، ایک ایسی علت ہوگی کہ جس کی قدرت کیا ہے بڑی ہی عظیم ہوگی۔ وقوت، ایک ایسی قوت ہوگی کہ حائلۃ الجبروت، کہ جو قوت کیا ہے بڑی ہی عظیم، حائلہ بھی کہتے ہیں بڑی عظیم ہوگی، حائلۃ الجبروت یعنی اس کائنات کی جو بہت بڑی قوت ہوگی، کہ اوجدت ھذا الکون، کہ جس نے اس کائنات کو ایجاد کیا ہوگا، وہ کل ھذی الظواہر الطبیعیہ، اور اس تمام جو طبیعی اور نیچر کے ظواہر ہیں ان کو اس نے ایجاد کیا ہوگا۔ تو یہ انسان کا جو ہے وہ نفس اسے باقاعدہ اندر سے یہ بات بتلاتا ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ کسی نے بنائی ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَيُعَايِنُهَا، اگرچہ انسان نے اس قوت عظیمہ کو، اس قوت حائلہ کو، اس علت کو نہ بھی دیکھا ہو، اس کو نہ بھی دیکھا ہو، وَيُعَايِنُهَا بِنَاظِرِهِ، اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے ذریعے سے اس کا معائنہ بھی نہ کیا ہو، اور يُعَايِشُهَا بِحَوَاسِهِ، یا اپنے حواس کے ذریعے سے اس کے ساتھ زندگی نہ بھی گزاری ہو، پھر بھی اس کا دل اور اس کا جو اندر نفس ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے نہیں آ گئیں۔ وَهَذَا الدَّلِيلُ مِنْ أَبْسَطِ الْأَدِلَّةِ، اور یہ جو دلیل ہے نا کہ اثر بغیر مؤثر کے نہیں ہوتا، یہ من ابسط الادلہ، بڑی سادہ دلیلوں میں سے ہے، اور بسیط ترین اور ہر کسی کو سمجھ آنے والی دلیلوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو کھیتی ہری بھری ہے یہ خود بخود ہوگی ہے، تو اسے بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسان ہوگا۔ تو اسی طریقے سے کوئی بچہ کہہ دے کہ یہ کاغذ کے اوپر جو سورج کی تصویر بن گئی، زمین کی تصویر بن گئی، یہ بھی خود بخود بن گئی ہے، تو اسے بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ بچہ کہہ بھی دے کہ یہ دیکھو ٹیڑھی میڑھی بنی ہوئی ہے، صحیح طریقے سے نہیں بنی ہوئی ہے، خود بن گئی ہوگی، تو اسے بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ٹیڑھی بنی ہوئی ہے، صحیح نہیں بنی ہوئی، لیکن پھر بھی اس کا کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو جب تصویریں اس کائنات کی اور نیچر کی جو تصویریں ہیں وہ بغیر بنانے والے کے انسان ماننے کو تیار نہیں ہے، تو خود جو پریکٹیکل کائنات جو بن چکی ہے تو اس کو انسان کیسے مان سکتا ہے کہ یہ بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے۔ اور یہ بڑی ہی بسیط قسم کی اور سادہ قسم کی دلیلیں ہیں کہ ہر انسان کی فطرت جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ وَبِهِ عَبَّرَ بَدْوِيٌّ بِعَفَوِيَّةٍ، اور یہی وہ دلیل ہے کہ ایک بدوی شخص نے، ایک بدو شخص نے جو پڑھا لکھا بالکل نہیں ہوتا، اس نے بھی جو ہے وہ تعبیر کی تھی اسی دلیل کو، اور اس کی جو تعبیر تھی بِعَفَوِيَّةٍ، بے ساختہ، یعنی بغیر کسی بناوٹ کے اس کی یہ تعبیر تھی کہ حین سئل، کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ عن دلیل وجود اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو اب وہ ایک بدو انسان ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، تو اس نے کیا بعفویت، بے ساختی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ البعرۃ تدل علی البعیر واثر الاقدام یدل علی المسیر، کہ یہ جو مینگنی ہے وہ دلیل ہے، دلالت کرتی ہے کس کے اوپر، اونٹ کے اوپر، اور جو قدموں کے آثار ہیں وہ دلالت کرتے ہیں مسیر، چلنے والے کے اوپر۔ افسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، کیا یہ جو آسمان جو ابراج والا ہے، برجوں والا ہے، اور یہ جو زمین جو فجاج والی ہے، یعنی فج جو کسے کہتے ہیں رستے کو، یعنی یہ زمین جو کشادہ رستوں والی ہے، لا تدلان علی العلی القدیر، یہ جو ہے وہ دونوں دلالت نہیں کر رہے کہ ایک جو ہے وہ بہت ہی بلند ذات ہے جو کہ کیا ہے قدیر ہے، قدرت رکھنے والی ہے۔ تو یعنی یہ کلام مولا علی علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، اور اسی طریقے سے وہ بدوی کی طرف بھی کیا ہے منسوب ہے، کہ جس نے جو ہے وہ کہا تھا کہ بھئی یہ جو قدموں کے آثار ہیں ہمارے کھیت میں اور جنگل میں، یہ بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہوگا، اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اونٹوں کو کوئی قافلہ گیا ہوگا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ جو ہے وہ بغیر کیا نام ہے اس کے بنانے والے کے اور بغیر مؤثر کے آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو اتنے بڑے آسمان کو اور اتنی بڑی زمین کو آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ یہ جی خود بخود بن گئی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پہلی دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل جو ہے وہ جس سے کیا کہتے ہیں برہان النظم کہتے ہیں۔ برہان النظم میں تو ظاہری بات ہے اس کے لیے جو موجودہ سائنس ہے یہ بہت زیادہ معاون ہے،
کیونکہ سائنس جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ایک نظم و ضبط کو اور ایک قانون کو کیا ہے دریافت کر رہی ہے. وہ ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک کے آپ چلے جائیں تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ سائنس نے یہ کہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ نیچر ایک دوسرے سے کیا ہے ملی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے ایک باقاعدہ کیا ہے سسٹم ہے. تو سسٹم جتنا پیچیدہ ہو وہ جب بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو فوراً ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو بہت بڑا کیا ہے ذہن ہوگا، ایک بہت بڑی کیا ہے طاقت ہوگی کہ جس کے پاس جو ہے وہ ذہنی صلاحیت بہت ہی بلند ہوگی. جیسے آج کل کی مثالیں آپ لے لیں موبائل کی اور اے آئی کی مثالیں لے لیں، یہ سپیکر کی مثالیں لیں، تو سب یہ سسٹم ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر سسٹم ہے. تو اس کو کوئی بھی بندہ بھی دیکھے تو وہ بھی نہیں کہتا کہ یہ خود بخود کیا بن گیا، وہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی کمپنی ہوگی، بہت سارے کیا انجینئر ہوں گے جنہوں نے دماغ لڑایا ہوگا اور اس طرح کی چیز کیا ہے بنا لی ہے. تو یعنی یہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کی چیزیں آپ دیکھ لیں یا اپنے گھر دیکھ لیں اور یہ جو کائنات کا نظم و ضبط دیکھ لیں، تو جب بھی انسان ایک چیز کے نظم و ضبط کو دیکھتا ہے تو نظم و ضبط جو ہے وہ بغیر کسی منظم کے نہیں ہوتا، وہ خود بخود کیا نظم و ضبط پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اتفاقی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے قدرت ہوتی ہے. تو اسی کو کیا مصنف بیان کر رہے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ یبتنی برہان النظم علی مقدمات، کہ برہان نظم جو ہے وہ چند ایک مقدمات کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. پہلا مقدمہ جس سے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان عالم طبیعت خاضع لنظم دقیقہ، کہ یہ جو عالم طبیعت ہے، جو نیچر کا سارا نظام ہے، یہ کیا ہے تابع ہے، کس کے تابع ہے؟ یہ نظم دقیقہ، ایک دقیق سیٹ اپ کے، دقیق سسٹم کے کیا ہے یہ چیز تابع ہے. کشفت العلوم الحدیثہ، جدید سائنس کے جو علوم ہیں انہوں نے پردہ اٹھایا ہے، عن الکثیر منہا، بہت سارے جو دقیق نظام ہیں ان سے پردہ سائنس نے اٹھا دیے. فہذا الوجود، یہ جو وجود کہ الذی نشہد دورتہ فی کل یوم ولیلۃ، یہ جو ہمارے سامنے وجود ہے کہ جس کا آنا جانا ہم رات اور دن میں دیکھتے ہیں، یخضع من اصغر ذراتہ الی اعظم مجراتہ، یہ تابع ہے من اصغر ذراتہ، چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑی کہکشاؤں تک. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. یہ کس کے تابع ہے؟ لقوانین، یہ ایسے قوانین کے تابع ہے کہ فی غایت الدقت، کہ جو بہت ہی پیچیدہ ہیں اور دقیق ہیں، یعنی دقت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. تضبط حرکاتہ و تحولاتہ، اور یہ جو قوانین ہیں دقیق، یہ کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں حرکاتی و تحولاتی، اس وجود کی جتنی بھی حرکات ہیں اور اس کے اندر جتنی بھی تحولات اور تبدیلیاں ہیں، یہی قوانین کیسے کنٹرول کرتے ہیں. وترعى الروابط بین اجزاء، اور یہی قوانین کیا کرتے ہیں؟ ان روابط کی اور ان لنکس کی کیا ہے رعایت کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں ان چیزوں کی کیا اجزاء کے درمیان، یعنی کسی بھی چیز کے پارٹس بنتے ہیں ان کے درمیان کیا لنکس ہیں. وکذالک الکائنات، اور اسی طریقے سے وہ کائنات کہ التی تحیا فیہ، کہ جو اس وجود اور اس کائنات کے اندر زندگی گزار رہی ہے. کائنات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ زندہ چیزیں، کائن جیسے کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو زندہ ہیں اس کے اندر. تعیش، وہ بھی کیا ہے؟ تعیش النظام الدقیق، وہ بھی دقیق جو ہے وہ قسم کے نظام کو رکھتی ہیں. فی خلایاہا و اعضائہا، اپنے خلیوں میں اور اپنے تمام اعضاء میں. و تفاعلہا مع محیطہا، اور ان کا جو تفاعل ہے، یعنی ان کا جو اپنے ماحول کے ساتھ کیا ہے اثر انداز ہونا ہے، اس کے پاس بھی کیا ہے ایک نظام ہے کہ ٹھنڈی ہوا، گرم ہوا، اور جو ماحول ہیں، جو کیا نام ہے خوبصورت جو فضا کا جو ماحول ہے، ایک جو ہے وہ برے حالات ہیں، یہ سارے کے سارے کیا اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے خلیوں کے اوپر. اور یہ ایسے قوانین ہیں کہ بما یضمن بقاءھا و تکاملھا، کہ جو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ چیز اسی نظام کے تحت باقی رہے گی اور اسی نظام کے تحت کیا ہے یہ آگے بڑھے گی. اگر اس نظام کو خراب کر دیا جائے تو وہ چیز کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتی. تو یہ تو پہلی چیز ہے کہ ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، زندہ انسان ہو یا زندہ انسان نہ ہو، یعنی جمادات ہوں، نباتات ہوں، جو بھی ہوں، ہر چیز کے اندر کیا ہے ہمیں ایک نظام نظر آتا ہے، ایک نیچر کا کیا ہے سیٹ اپ کیا ہمیں بنا ہوا نظر آتا ہے. پہلا مقدمہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ وہ اثر العلیہ ہے. اثر العلیہ ہے. اثر العلیہ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر، وہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ بغیر جو ہے وہ مؤثر کے نہیں ہوتی، تو اس کو بھی کیا ساتھ جوڑیں گے؟ وہ من القواعد العقلیہ البدیہہ، یہ جو قانون علیت ہے یہ بھی کیا ہے جی ان قواعد میں سے ہے کہ جو بدیہی ہیں، بڑے واضح جو ہے وہ عقلی قواعد ہیں. فیستحیل عند العقل والوجدان، عقل اور انسان کی جو فطرت اور وجدان ہے اس کے ہاں یہ چیز محال ہے. کیا چیز محال ہے؟
کہ وہ قبول کر لے کہ قبول تحقق شیئن، کہ وہ کسی چیز کے ہونے کو قبول کر لے، اور وہ بھی کیا بلا علت، بغیر کسی علت کے۔ بل وجود الاثر دال علی وجود المؤثر، بلکہ یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اثر کا اگر وجود ہے، کوئی نشانی ہے، تو اس کا کوئی نشان دینے والا بھی ہوگا۔ یہ دوسرا کیا ہے قانون ہو گیا، یعنی پہلے میں ہمیں کیا ہے نظم و ضبط نظر آیا، دوسرا میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی چیز چاہے نظم و ضبط ہی کیوں نہ، وہ بھی کیا ہے بغیر علت کے نہیں ہو سکتی۔ تیسرا کی چیز کیا ہے کہ ان الخصوصیات الموجودہ فی الاثر تحکی و تکشف عن الخصوصیات الموجودہ فی المؤثر، کہ وہ خصوصیات کے جو اثر میں موجود ہوتی ہیں، ایفیکٹ میں موجود ہوتی ہیں، تو وہ حکایت کرتی ہیں اور پردہ اٹھاتی ہیں کہ اسی طرح کی خصوصیات موجود ہوں گی مؤثر کے اندر۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر ہمیں اثر جو ہے وہ بڑا دقیق طریقے سے نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مؤثر بھی کیا ہے دقیق ہے، وہ بھی کیا ہے کوئی سادہ نہیں ہے۔ یعنی وعلی ھذا، پس اس بنیاد پہ کیا نتیجہ نکلے گا کہ فدلالۃ الاثر تتجلی فی صورتین، کہ جو اثر کی دلالت ہے نا، اثر جو آپ کو لے کر جاتا ہے جس بات کی طرف، وہ دو صورتوں میں کیا ہے آپ کے سامنے چیز جلوہ افروز ہوتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وجود الاثر یدل علی وجود المؤثر، وہ جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ اثر کے ہونے سے مؤثر تو کیا ثابت ہو جائے گا، اور یہی کیا ہے قانون علیت ہے۔ دوسری چیز کیا ثابت ہوتی ہے کہ خصوصیات الاثر، کے اثر کے اندر جو دقت پائی جاتی ہے، جو نظم و ضبط پائے جاتے ہیں، اسی طرح کی دقت اور اسی طرح کی خصوصیات کس میں ہوں گی جی؟ مؤثر میں بھی ہوں گی، وگرنہ قانون کیا ہے کہ فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اندر ایک شعور ہے، اگر ہمارے اندر شعور ہے، تو ہمارے بنانے والے کے پاس بھی کیا ہوگا؟ شعور ہوگا۔ یعنی جس کے پاس خود شعور نہیں ہے، وہ دوسروں کو شعور، دوسرے کو جو ہے وہ عقل کیسے بنا سکتے ہیں، سیٹ اپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ فالبناء المتقن المحکم، پس وہ بنا کہ جو بڑی مضبوط ہے، متقن ہے، الرائع المظہر، کہ جس کا جو مظہر ہے وہ بڑا کیا ہے شاندار ہے، جس کا جو ظہور ہے اور سامنے جو کیا کہتے ہیں اس کا جو مظہر جیسے کہتے ہیں، مظاہر جو ہیں وہ بڑے شاندار ہیں اور اس کی ترتیب بڑی شاندار ہے۔ یکشف عن امرین، یہ دو باتوں سے جو ہے وہ پردہ اٹھائے گا۔ پہلا تو کیا ہے کہ وجود مہندس، کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مہندس ہے، انجینئر ہے، کہ خطتہ، کہ جس نے باقاعدہ کیا ہے اس کا خطہ بنایا، نقشہ بنایا ہے، بغیر نقشے کی چیز نہیں بنی۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ بنائن، اور مستری بھی ہے بنانے والا، کہ جس نے جو ہے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب اس نے ایک دیکھا کہ یہ بڑی مضبوط بلڈنگ ہے اور بڑی اس کا جو مظہر ہے بڑا خوبصورت ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے بڑی اچھی طریقے سے ہے، تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انجینئر ہے جس نے اس کے پہلے نقشہ دیا، اور پھر اس نقشے کو بنانے والا بھی کیا ہے کوئی ماہر کیا ہے مستری ہے۔ ثانیہما، دوسری چیز کیا اس سے ثابت ہوتی ہے کہ علم ھذا المہندس، کہ اس علم کے پاس جو اس مہندس کے پاس، اس انجینئر کے پاس جو علم ہے وہ کیا ہے جی بڑا ہی کیا دقیق ہے۔ یعنی علم ھذا المہندس و تفوقہ فی مجال تخصصہ، کہ اس علم کا اس مہندس کا علم ہے اور تفوق ہے، تفوق یعنی یہ بہت بلند ہے۔ کہاں پہ بلند ہے؟ فی مجال تخصص ہی، اپنے پروفیشن میں، اپنے تخصص کی فیلڈ میں یہ بندہ کیا ہے بڑا ہی ماہر ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وَدِقَّةُ ذَلِكَ الْبَنَّاءِ وَمُہَارَتُهُ فِي عَمَلِهِ، کہ یہ جو بننا ہے، یہ جو مستری ہے اس کا بنانے والا، وہ بھی بڑا دقیق ہے اور وہ بھی اپنے کام میں کیا ہے ماہر ہے۔ تو یہ تین کیا ہے مقدمات ہو گئے۔ یعنی پہلا کیا ہے کہ نظم و ضبط موجود ہے ہر چیز کے اندر، دوسرا کیا ہے کہ قانون علیت ہے، تیسرا کیا ہے کہ علت کا قانون یہ بتاتا ہے کہ خصوصیات بھی کیا ہے مؤثر کے اندر پائی جائیں گی جو میرے اندر کیا ہے موجود ہیں۔ اگر میرے اندر دقت ہے اور مہارت ہے تو مؤثر کے اندر بھی کیا ہے یہی علم ہوگا، یہی مہارت اس کے اندر بھی موجود ہوگی۔ فَإِذَا عَلِمْتَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ، جب آپ ان مقدمات کو جان لیتے ہیں تو يُمْكِنُنَا أَن نُقَرِّرَ الْبُرْهَانَ، تو ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم برہان کو یوں پیش کریں اور ہم کہیں کہ إِنَّهَا هُنَا كَوْنًا وَوُجُودًا عَظِيمًا فِي الْبُنْيَانِ، کہ یہاں پہ کیا ہے ایک ایسا کون ہے، ایک ایسا وجود ہے کہ جو اپنی بنا میں بہت ہی عظیم ہے، وَرَائِعًا فِي الْإِتْقَانِ، اور اپنی مضبوطی میں بہت ہی رائع اور شاندار ہے، نابضًا بِالْحَیَاةِ، اور زندگی سے بھرپور ہے، نبض دھڑک رہا ہے زندگی کے ساتھ، ذا نظم و سنن دقیقۃ، اور وہ نظم و ضبط رکھتا ہے، سنن ایسے طریقے رکھتا ہے کہ جو بڑے دقیق ہیں اور معقد ہیں، پیچیدہ ہیں، لا تضطرب، اور یہ جو نظام ہے یہ کبھی خراب نہیں ہوتا، لا تتخلف، اس نظام کے اندر کیا ہے کوئی خلف نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ اس کے اندر ہو جائے،
وہی بمقتضی القاعدۃ، اور قانون کے مطابق یہ جو سارے نظام ہے اور یہ جو کائنات ہے یہ محتاج ہوگی الی مؤثر و موجد، ایک مؤثر اور موجد کی طرف محتاج ہوگی. تو لہٰذا اس کو کس نے بنایا؟ فمن اوجدہ، اس نے کس نے جو ہے وہ اتنا دقیق نظام کائنات کا بنایا. لا یخرج الجواب عن احد امرین ولا ثالث لہما، جواب کے پاس آپ کے دو ہی آپشن ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. پہلا آپشن تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جتنا بھی مادہ اور نیچر ہے اس نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ کہہ دیں کہ نہیں، اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا. اگر آپ اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے تو یہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ مادہ کہ جس کے پاس کسی قسم کا کوئی شعور نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، تو وہ عقل اور شعور نہ رکھتے ہوئے اتنی پیچیدہ چیزیں کیسے بنا سکتی ہے. جیسے آپ موبائل کا جو پیچیدہ نظام ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کسی عام انسان نے بنایا ہوگا، تو پھر کائنات کا جو اتنا پیچیدہ نظام ہے یہ کیسے ماننے کو تیار ہیں کہ اس مادہ نے کیا خود بخود بنا لیا ہوگا، حالانکہ مادہ کے پاس کیا ہے کسی قسم کا کوئی شعور بھی نہیں ہے. تو پس دوسری ثابت ہو جائے گا. پھر پہلا آپشن کیا ہے کہ ان تکون المادہ تو ہے یا اوجدت نفسا بنفسہا، کہ مادہ نے کیا کیا خود ہی اپنے آپ کو کیا ایجاد کر دیا. ولم تزل، اور پھر ہمیشہ سے یہ مادہ کیا کر رہا ہے، تتفاعل وتتکاثر بفضل قوہ مادیۃ ذاتیۃ، یہ کیا ہے متفاعل بھی ہے، عمل بھی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ بھی بنا رہا ہے. کس کے سبب سے؟ کہ اس کے پاس کیا ہے اپنی ذاتی اور مادی کیا طاقتیں موجود ہیں. بفضل قوہ مادیۃ ذاتیۃ، حتی وصلت، یہاں تک کہ یہ مادہ پھر کہاں تک پہنچ گیا، الی ما نشاہدہ، کہ جس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، من خلق و مخلوقات، کی یہ اتنی بڑی خلقت اور یہ ساری مخلوقات، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ مادہ نے بنائی ہیں. یہ پہلا آپشن ہے. وہ باطل جدا، یہ بات تو بڑی واضح طریقے سے باطل ہے. لأنک عرفت، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ ان خصوصیات الاثر، کہ جو اثر کی خصوصیات ہیں وہ دلالت کرتی ہیں مؤثر کی خصوصیات کے اوپر. والخصوصیات الموجودہ فی الکون، اس کائنات میں جو بھی خصوصیات ہیں، جو بھی نظم و ضبط کے حالات ہیں، تکشف، وہ کشف کرتے ہیں کہ ان صانعہ علی درجۃ حائلۃ من العلم والقدرت والحکمت، کہ اس کا جو صانع ہوگا، بنانے والا ہوگا، وہ اعلیٰ درجۃ حائلہ، وہ بہت ہی عظیم درجے کے اوپر ہوگا. کس کے اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اور حکمت کے اعتبار سے. یعنی بغیر علم، بغیر قدرت اور بغیر شعور کے یہ سیٹ اپ نہیں بن سکتا. وہذہ صفات موجود، اور یہ صفات جو ہیں وہ اس موجود کی ہیں کہ کامل الحیات و شعور، کہ جو موجود کیا ہونا چاہیے، جس کی حیات کامل ہونی چاہیے، جس کے شعور کامل ہونا چاہیے. تو لہٰذا جس کی حیات اور جس کا شعور کامل ہوگا وہی کیا ان چیزوں کی کیا علت بن سکتے ہیں. وَأَيْنَ الْمَادَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ، اس مادہ کی کیا شان ہے، اس کی کیا حیثیت بنتی ہے کہ جو اندھا ہے اور السما کیا ہے، بہرا ہے، جو سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، کیا اس کے پاس ہے کہ اللہ روح فیہا، کہ جس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی روح بھی نہیں ہے. من ذالک، یعنی عین المادۃ والعمیا من ذالک، یعنی اس مادہ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس طرح کی پیچیدہ نظام کو خلق کر دے. تو لہٰذا یہ پہلے والا احتمال کیا ہے، ماننے کو ہم تیار نہیں ہوں گے، کوئی عقل ماننے کو تیار نہیں ہے. تو دوسرا پھر احتمال ثابت ہو جائے گا کہ ان تکون علت الخالق للکون موجودا شاعرا، کہ علت جو اس کائنات کو خلق کرنے والی وہ ایسا موجود ہے کہ جو شعور رکھنے والا ہے. اعلیٰ درجۃ عظمیٰ، اور اس کا شعور بھی کیا ہے ایک بلند درجے کے اوپر ہے. من الکمال والبہاء، کہ اس کے اندر کمال ہے، اس کے اندر کیا ہے رونق ہے، چمک دمک ہے. وہ المتعین، اور یہی احتمال پھر کیا ہو جائے گا، معین ہو جائے گا. تو لہٰذا جو برہان نظم ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ شعور والی جو ذات ہے اور عقل اور قدرت والی جو ذات ہے وہی اس کائنات کی خالق ہو سکتی ہے، کوئی اور ذات اس کائنات کی خالق نہیں ہو سکتی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.